بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم یہاں کب سے ہو؟ جب سے ایران کے معزز لوگوں کو اعلی کار بنایا جا رہا ہے۔ میں بھی یہاں کے اکابرین کو اپنا اعلی کار بناتا جا رہا ہوں۔ اس ملک کے 10 اہم افراد میرے زیر اثر آ چکے ہیں۔ یہ میں تمہاری اطلاع کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ تم اور تمہارے ٹیلی پیتھی جاننے والے ان 10 اہم افراد کا سراغ لگا کر ان کے اندر جا کر میرے تنویمی عمل کا توڑ کریں۔ ایران میں ہمارے آدمیوں نے بھی یہی کیا ہے۔ اچھا، تو تم وہاں کا انتقام یہاں لے رہے ہو۔ ابھی انتقام کہاں لیا ہے، ابھی تو ابتدا کی ہے۔ تمہارے اور کئی اہم اکابرین کو اسی طرح ٹریپ کروں گا، پھر وہ اپنی مرضی سے ہارمونز کے انجیکشن لگوائیں گے۔ وہ گرج کر بولا، تمہاری موت تمہیں یہاں کھینچ لائی ہے۔ موت تمہاری طرح گرجتی نہیں ہے، خاموشی سے آتی ہے۔ انتظار کرو، وہ آ رہی ہے۔ پارس نے رابطہ ختم کر دیا۔ جان کولن نے پریشان ہو کر فوج کے اعلیٰ افسران سے رابطہ کیا اور انہیں پارس کی آمد اور اس کے عزائم کے متعلق بتایا۔ تمام باتیں سن کر ایک اعلیٰ افسر نے کہا، ہمیں سونیا کی طرف سے ایسی ہی جوابی کارروائی کی توقع تھی۔ پارس کے متعلق مشہور ہے کہ سونیا نے اپنی تمام مکاریاں اور چال بازیاں اسے گھول کر پلا دی ہیں۔ وہ یقیناً سونیا کی طرح یہاں چالیں چلے گا۔ جان کولن نے کہا، آپ حضرات تدابیر سوچیں کہ پارس سے کس طرح نمٹنا ہے۔ میں اپنی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے ساتھ تمام اکابرین کے دماغوں میں جھانکتا پھروں گا۔ جن اکابرین پر پارس نے تنویمی عمل کیا ہوگا، ہمیں اس تنویمی عمل کا توڑ کرنا ہوگا۔ ایران کے وقت کے مطابق سونیا رات کو دعوت میں شریک ہونے جائے گی۔ اس کے متعلق کیا فیصلہ کیا ہے؟ جان کولن نے کہا، آج امریکہ کی تمام ریاستیں اتحاد کا جشن منا رہی ہیں۔ واشنگٹن میں تمام ریاستوں کے سربراہ آئے ہوئے ہیں۔ ہمارے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو ان سربراہوں کی حفاظت پر مامور کیا گیا ہے۔ مجھے بھی ان سب کو گائیڈ کرنے اور اپنے اعلیٰ حاکم کی حفاظت کرنے کے لیے یہاں پوری طرح سے مستعد رہنا ہوگا۔ اور وہاں ایران میں رات ہونے والی ہے، یعنی کہ تم سونیا کی طرف توجہ نہیں دے سکو گے۔ وہ عورت بہت مکار ہے۔ اس نے ایرانی حکام کی دعوت ایسے وقت قبول کی ہے جبکہ ہم یہاں مصروف ہیں۔ وہ جانتی ہے کہ ہم ہر سال یہ جشن مناتے ہیں اور ایسے وقت تمام ریاستوں کے سربراہوں کی حفاظت کا مسئلہ ہمارے لیے درد سر بنا رہتا ہے۔ واقعی وہ بہت چالاک عورت ہے۔ آج تم اس پر حملہ نہیں کر سکو گے۔ میں سونیا کو اسی خوش فہمی میں مبتلا رکھوں گا، وہاں چند منٹ کے لیے جاؤں گا اور اپنے ایجنٹوں کے ذریعے سونیا پر جان لیوا حملہ کرتے ہی یہاں واپس آ جاؤں گا۔ ایک اعلیٰ افسر نے کہا، ایسا کر سکو تو یہ تمہارا بہت بڑا کارنامہ ہوگا۔ جان کولن نے پارس چہرے سے نہیں پہچانا تھا، کبھی ان کا سامنا نہیں ہوا تھا۔ اس کے باوجود جان کولن نے میک اپ کے ذریعے چہرہ بدل لیا تھا۔ اسے اعلیٰ حاکم کی سیکیورٹی کے لیے اس کے قریب ہی رہنا تھا اور پارس نے اعلیٰ حاکم کے خیالات پڑھ کر یہ معلوم کیا تھا کہ جس اجلاس میں تمام ریاستوں کے سربراہ یکجا ہوں گے، وہاں جان کولن اپنے اعلیٰ حاکم کے قریب ہی رہے گا۔ اس اعلیٰ حاکم کے آس پاس ڈیوٹی دینے والے تمام سیکیورٹی افسران یوگا کے ماہر تھے، لیکن پارس گزشتہ روز ایک سیکیورٹی افسر کو ٹریپ کر کے اپنا معمول اور تابع دار بنانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ جب اعلیٰ حاکم کانفرنس ہال میں داخل ہوا تو سب احتراماً کھڑے ہو گئے۔ اس حاکم کے آگے پیچھے دائیں بائیں مسلح گارڈز تھے۔ پارس نے اپنے اعلیٰ کار افسر کے ذریعے جان کولن کو پہچان لیا تھا، کیونکہ وہ افسر اس وقت جان کولن کا ماتحت بنا ہوا تھا اور اس کے احکامات کی تعمیل کر رہا تھا۔ پارس نے خیال خوانی کے ذریعے سونیا سے رابطہ کیا۔ ہیلو مما، آپ دعوت میں جا رہی ہیں؟ ہاں بیٹے، 1 گھنٹے کے اندر اس تقریب میں اپنے میزبانوں کے درمیان پہنچ جاؤں گی۔ دوسری طرف اعلیٰ حاکم کے پاس کھڑے ہوئے جان کولن نے اپنے ایرانی اعلیٰ کار سے رابطہ کیا۔ پتہ چلا سونیا ابھی اس تقریب میں نہیں آئی ہے۔ اس نے آدھے گھنٹے کے بعد پھر معلوم کیا۔ اعلیٰ کار نے بتایا کہ میزبان آپس میں باتیں کر رہے ہیں، وہ چند منٹ میں وہاں پہنچنے والی ہے۔ جان کولن پھر دماغی طور پر اعلیٰ حاکم کے پاس حاضر ہو گیا۔ وہ اسی طرح آتے جاتے ہوئے سونیا سے نمٹنا چاہتا تھا۔ اس تقریب میں اس کے کئی اعلیٰ کار گن مین چھپے ہوئے تھے۔ اس کا حکم ملتے ہی سونیا کو گولیوں سے چھلنی کرنے والے تھے۔ ایسے وقت پارس نے خیال خوانی کے ذریعے جان کولن کے دماغ پر دستک دی۔ اس نے سانس روک لی، چونک کر خلا میں تکنے لگا، سوچنے لگا کون اس کے دماغ میں آنا چاہتا ہے۔ پارس نے اعلیٰ کار افسر کے ذریعے اسے چونکتے ہوئے دیکھا تو مزید تصدیق ہو گئی کہ وہی جان کولن ہے۔ اس نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، اپنے اعلیٰ کار افسر کے دماغ پر پوری طرح قبضہ جمایا، اس کے ہولسٹر سے ریوالور نکالا، گولی چلا دی۔ جان کولن چیخ مارتا ہوا فرش پر گر پڑا۔ اس کی ایک ران میں گولی پیوست ہو گئی تھی۔ دوسرے سیکیورٹی افسران اور گارڈ
گارڈز نے اس اعلی کار افسر کو گرفتار کر لیا۔ جان کولن کو فوری طبی امداد پہنچانے کے لیے ایک اسٹریچر پر ڈال کر وہاں سے لے جایا۔ اجلاس میں تھوڑی دیر کے لیے ہلچل سی پیدا ہوئی، پھر دوبارہ اجلاس کی کارروائی شروع ہو گئی۔ پارس نے سونیا کے پاس آ کر کہا، ماما، جان کولن اب خیال خوانی کے قابل نہیں رہا ہے، یہاں اس کے اعلی کار اس کے اگلے حکم کا انتظار کرتے رہ جائیں گے، بہرحال آپ پارٹی انجوائے کریں۔ وہ مسکرا کر بولی، میں جانتی تھی تم جان کولن پر بجلی کی طرح گرو گے، تھینک یو مائی سن۔ پارس نے جان کولن کے اندر آ کر دیکھا، اسے آپریشن تھیٹر میں لے جایا جا رہا تھا، وہ تکلیف کی شدت سے تڑپ رہا تھا۔ پارس نے پوچھا، ہیلو جان کولن، تہران کا سفر نہیں کرو گے؟ وہ پریشان ہو کر بولا، تم پارس، تم میرے اندر پہنچ گئے؟ نہیں، یہاں سے چلے جاؤ، چلے جاؤ۔ تم چاہتے تھے میری ماں آج رات کا کھانا نہ کھائے، اس دنیا سے اٹھ جائے؟ کیا تم نے میری ماما کو ایرے گہرے کی ماں سمجھ لیا تھا؟ اگر تم خیال خوانی کر سکتے ہو تو دیکھو میری ماما کتنی آزادی اور اطمینان سے کھانا کھا رہی ہیں۔ وہ چیخ کر بولا، مجھے گولی مار دو، میں زندہ نہیں رہنا چاہتا، مجھے مار ڈالو۔ تم زندہ رہو گے، اپنے اکابرین اور اپنے ٹیلی پیتھی جاننے والے ماتحتوں کے لیے عبرت ناک سبق بن کر جیو گے۔ پارس اس کے دماغ سے چلا آیا۔ پورس کون تھا، اس کا مزاج اور مقاصد کیا تھے، یہ رفتہ رفتہ ہی معلوم ہو سکتا تھا۔ ابھی تو وہ بڑے اچھے اور مثبت انداز میں کام کر رہا تھا اور ایسا انصاف پسند تھا کہ جن گولیوں اور کیپسولوں سے دوسروں کو محروم کر رہا تھا، ان سے خود محروم ہو رہا تھا۔ دیوی شیتارا کبھی یہ منظور نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے سوچا، جب تمام مخالفین ان گولیوں سے محروم ہو جائیں گے تو وہ گولیاں صرف اس کے پاس رہیں گی، پھر وہ نادیدہ رہ کر تمام مخالفین پر غالب آتی رہے گی۔ اس مقصد کے لیے اس نے پورس کو دوست بنا کر اسے دھوکہ دیا۔ فریب وہی تو اس کی گٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ پورس نے سمجھایا تھا کہ وہ انصاف کا تقاضا پورا کریں گے، ان کے پاس بھی ایک گولی اور ایک کیپسول نہیں رہے گا، لیکن اس نے پورس کو دھوکہ دیا۔ اس کی لا علمی میجر ٹی ہنٹر کی گولیوں اور کیپسولوں کے چند پیکٹ سے چرا کر پیرس سے دور لے جا کر چھپا دیا۔ دیوی کے لالچ کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ اس نے امریکہ اور اسرائیل میں بھی یہی کیا، وہاں بھی گولیاں اور کیپسول چرا کر دور دراز علاقوں میں لے جا کر چھپا دیے۔ اس نے یہ سب کچھ ہوٹل کے ایک کمرے میں بیٹھ کر خیال خوانی کے ذریعے کیا تھا، لیکن اس کا یہ فریب چھپ نہ سکا۔ پورس کو اس کی چال بازی کا پتہ چل گیا۔ اس نے امریکہ اور اسرائیل میں گولیوں اور کیپسولوں کے تمام ذخیروں کو ضائع کرنے کے بعد دیوی کے چھپائے ہوئے تمام ذخیروں کو بھی ضائع کر دیا تھا۔ پورس کو ان چند پیکٹس کا سراغ نہیں ملا جنہیں دیوی نے پیرس سے دور ایک علاقے میں چھپایا تھا۔ اس نے سوچا، اگر وہ دیوی کو فراڈ کا الزام دے گا تو وہ گولی نکل کر نادیدہ ہو جائے گی، پھر اس کے ہاتھ نہیں آ سکے گی، لہذا اس وقت تک اس سے دوستی رکھی جائے جب تک وہ اس کی چھپائی ہوئی تمام گولیوں اور کیپسولوں کو نکارا نہ بنا دے۔ اس نے دیوی سے خیال خوانی کے ذریعے کہا تھا کہ وہ آدھی رات تک امریکہ اور اسرائیل سے واپس آئے گا، اور دیوی نے کہا تھا کہ وہ اسی ہوٹل کے کمرے میں اس کا انتظار کرے گی۔ وہ انتظار کر رہی تھی۔ اس نے چند گولیاں اور کیپسول اپنے لباس میں چھپا کر رکھے تھے، ایک گولی اپنی داڑھ میں دبا رکھی تھی تاکہ اچانک ضرورت کے وقت نادیدہ بن سکے۔ بمبئی شہر میں دونوں کی دوستی ہوئی تھی۔ دیوی نے اپنی فطرت کے مطابق ابتدا ہی میں یہ طے کر لیا تھا کہ پورس کی ذات سے جتنے فائدے حاصل ہو سکتے ہیں وہ تمام فائدے حاصل کرنے کے بعد اسے اپنا تابعدار بنانے کی کوشش کرے گی۔ اگر وہ قابو میں نہیں آئے گا تو اس سے دور ہو جائے گی۔ پورس اب تک گمنام رہ کر تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کرتا رہا تھا۔ دیوی کے بارے میں بھی جانتا تھا کہ وہ آج تک کسی کی نہیں ہو سکی۔ اس نے دوسروں سے فائدہ حاصل کیے اور اپنی طرف سے ہمیشہ دوسروں کو نقصان پہنچاتی رہی۔ ان معلومات کے پیش نظر پورس بھی شروع سے محتاط تھا۔ وہ بھی طے کر چکا تھا کہ کبھی دیوی پر بھروسہ نہیں کرے گا۔ اعتماد کے بغیر محبت قائم رہتی ہے نہ دوستی۔ ان دونوں کی دوستی کی بنیاد بے اعتمادی پر تھی۔ بہت جلد ان کی دوستی کے غبارے سے ہوا نکلنے والی تھی۔ پورس اپنی معلومات کے مطابق فرانس، روس اور امریکہ اور اسرائیل کے تمام ذخیرے نکارہ بنا کر آدھی رات کے بعد پیرس واپس آ گیا۔ وہ نادیدہ بن کر آیا تھا۔ دیوی کی لا علمی میں معلوم کرنا چاہتا تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ وہ تنہائی میں کبھی خیال خوانی کر رہی تھی اور کبھی سیٹلائٹ کے
प्रोग्राम देख रही थी। पोरस ने इसके कमरे में आकर देखा। ये समझ में आने वाली बात थी कि इसने गोलियों और कैप्सूलों का जखीरा कहीं छुपाया है, तो इनमें से चंद गोलियां और कैप्सूल फौरी इस्तेमाल के लिए रखे होंगे और इस वक्त वो चीजें अपने लिबास में छुपाई होंगी और दाढ़ में भी एक गोली दबाकर रखी होगी। वो थोड़ी देर तक देवी को देखता रहा और सोचता रहा, फिर फ्लाइंग कैप्सूल के जरिए वहां से इतनी दूर आया जहां स्प्रे की हुई दवा असर न करे। इसने अपनी गोली और कैप्सूल को एक छोटी सी प्लास्टिक की थैली में लपेटकर एक पौधे की जड़ में छुपा दिया। फिर वहां से एक टैक्सी में बैठकर होटल में वापस आ गया। इसके पास स्प्रे करने वाली दवाओं के जो सिलेंडर थे वो खाली हो चुके थे। अब इसकी जेब में सिर्फ एक छोटा कैन रह गया था जिसमें वो दवा थी। इसने देवी के कमरे के दरवाजे पर आकर ख्याल ख्वानी के जरिए इसे मुखातिब किया। हेलो शीतरा, मैं होटल के करीब पहुंच रहा हूं, चंद मिनटों में तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। क्या तुम अपने कमरे में रहोगी? हाँ, मैं अब भी अपने कमरे में हूँ, बोर हो रही हूँ, जल्दी आओ। इस तरह इसने ये मालूम कर लिया कि वो कमरे में मौजूद है। इसने जेब से दवा का कैन निकालकर इसकी स्प्रे नोजल दरवाजे के की होल से लगाई, फिर बटन को पुश करके कमरे के अंदर थोड़ा सा स्प्रे किया, फिर इस कैन को अपनी जेब में रख लिया। इस दवा की कोई महक नहीं थी, इसलिए देवी को किसी तरह की महक महसूस नहीं हुई। इसने घड़ी देखी, पोरस ने चंद मिनटों में आने की बात कही थी। वो चंद मिनट गुजर रहे थे, आखिर दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। इसने बिस्तर से उठकर आईने के सामने अपने बाल और साड़ी दुरुस्त की, फिर दरवाजा खोला। वो मुस्कुराते हुए बोला, अंदर आ सकता हूँ? आ जाओ, मगर तुमने बहुत बोर किया है। तुम्हें इतना लंबा सफर करना था तो मुझे कह देते, मैं कहीं तफरीह के लिए चली जाती। तुमने खुद कहा था कि तुम्हारी कमर में दर्द है और तुम थक गई हो। ऐसी हालत में तुम तफरीह के लिए कहीं नहीं गई, यहाँ आराम करती रही। ये अच्छा किया। इस दवा के वो बड़े बड़े सिलेंडर क्या हुए? मैंने फ्रांस, रूस, अमेरिका और इसराइल तक इतनी ज्यादा मिकदार में दवा स्प्रे की है कि अब इसका एक कतरा भी बाकी नहीं रहा। मैंने वो सिलेंडर फेंक दिए हैं। इसने मुतमिन होकर पूछा, अब वो दवा बिल्कुल नहीं रही? नहीं, मेरे अंदाजे से ज्यादा खर्च हो चुकी है। हिंदुस्तान वापस जाऊंगा तो इस माहिर तजर्बाकार डॉक्टर से और दवा तैयार कराऊंगा। अब दवा तैयार कराने की क्या जरूरत है? जहाँ भी वो गोलियां और कैप्सूल थे वो सब नकारा हो चुके हैं। हो सकता है कहीं ऐसे कुछ जखीरे हों जो अभी मेरी नजरों में ना आए हों। ये महज तुम्हारा शुबा है, वरना तुमने जितनी मेहनत की है इसके नतीजे में तमाम ज़खायर जाया हो चुके हैं। वो बोला, मैं टेलीपैथी की दुनिया की चालाक और मकार हस्तियों से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। इन्होंने अपने जखीरों को एक जगह नहीं कई जगह छुपाया होगा। इनकी चालबाजियों को समझने में कुछ वक्त लगेगा। क्या तुम वो दवा तैयार कराने के लिए जल्द ही इंडिया जाओगे? हाँ, मैंने अपनी आखिरी गोली और कैप्सूल को भी नकारा बना दिया है। ऐसे में किसी के पास नदीदा बनाने वाली गोली होगी तो वो मुझसे अपना इंतकाम लेने के लिए मेरे पीछे पड़ जाएगा। मैं इसे छुप नहीं सकूंगा और वो नदीदा बनकर मुझे जख्मी कर सकता है, मुझ पर तनवीमी अमल करके मुझे अपना ताबेदार बना सकता है। वो बोली, वाकई टेलीपैथी की दुनिया के तमाम लोग तुम्हारे दुश्मन बन गए हैं। वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। क्या तुमने वाकई अपनी आखिरी गोली भी जाया कर दी है? मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि तुम इतनी बड़ी हमाकत करोगे। इसमें हमाकत की क्या बात है? मैंने दानिशमंदी की है। फिर मेरे पास स्प्रे करने वाली दवा होगी तो कोई नदीदा बनकर मेरे सामने नहीं आ सकेगा। दवा के असर से नजर आने लगेगा, मगर वो दवा कहाँ है? वो तो खत्म हो चुकी है। हम कल सुबह की पहली फ्लाइट से इंडिया जाएंगे। वो डॉक्टर चंद घंटों में दवा तैयार करके दे देगा। दवा कल तैयार होगी और तुम्हारे पास एक गोली भी नहीं है और तुम इसे अपनी हमाकत तस्लीम नहीं कर रहे हो। ये बात तुम्हारे सिवा कोई नहीं जानता कि मैं निहत्ता हूँ और किसी को मालूम नहीं है कि मैं कहाँ हूँ। फिर खतरा क्या है? खतरा है, मगर मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगी। शर्त ये है कि तुम मेरे अहकामात की तामील करते रहो। अहकामात? दोस्त होकर मुझे हुक्म दोगी? मैं गलतियां करने और हमाकतें करने वालों से दोस्ती नहीं करती। इनकी खोपड़ियों में घुसकर इन पर हुकूमत करती हूँ। शीतरा, तुम ये क्या कह रही हो? शट अप, मेरा नाम बेतकल्लफी से ना लो, मुझे देवी कहो। वो हंसते हुए बोला, तुम तो ऐसा रोब और दबदबा दिखा रही हो जैसे तुम्हारे पास नदीदा बनाने वाली गोली हो और तुम नदीदा बनकर मेरे लिए मसला बन जाओगी। इसने मुंह खोलकर जुबान निकाल कर दिखाई। इसकी जुबान पर एक गोली रखी हुई थी। इसने जुबान अंदर करते हुए कहा, अफसोस तुम मेरे पास छुपी हुई गोलियों को जाया नहीं कर सके। ये देखो, मैं नादीदा हो रही हूँ, फिर अचानक नमूदार होकर तुम्हें जख्मी करूंगी और तनवीमी अमल के जरिए तुम्हें अपने
اپنا تابعدار بناؤں گی۔ پورس نے غور سے اس کے حلق کو دیکھا، اس نے گولی نگل لی تھی اور فاتحانہ انداز میں مسکرا رہی تھی۔ پورس نے حیرانی اور پریشانی ظاہر کی، ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا تم تو واقعی نادیدہ ہو گئی ہو، یہ تم نے اچھا نہیں کیا ہے، میرے اعتماد کو دھوکہ دیا ہے۔ وہ کہکہا لگا کر بستر سے اتر کر فرش پر آئی، پھر بولی میں تمہارے دائیں بائیں آگے پیچھے اچانک نمودار ہو کر تمہیں چاقو سے زخمی کروں گی، پہلے اپنی حماقت کے نتیجے میں میرے نادیدہ ہونے کا تماشا دیکھو۔ وہ بولتی ہوئی آئینے کے سامنے گزرنے لگی، پھر ایک دم سے گھبرا کر ٹھٹک گئی۔ وہ آئینے میں نظر آ رہی تھی، اگر واقعی نادیدہ ہوتی تو آئینے میں عکس نظر نہ آتا، جو چیز ٹھوس ہوتی ہے وہی آئینے میں دکھائی دیتی ہے۔ وہ سہم کر سکتے کی حالت میں پورس کو تکنے لگی۔ وہ کہکہا لگا کر بولا کچھ سمجھ میں آیا کہ میں کتنا بڑا احمق ہوں؟ وہ بگڑے ہوئے حالات پر قابو پانے کے لیے جبرن مسکرا کر بولی تم احمق نہیں ہو سکتے، تم تو پارس سے بھی زیادہ ذہین اور چال باز ہو، میں تو تم سے مذاق کر رہی تھی۔ کیا میں اتنی نادان ہوں کہ ناکارہ ہونے والی گولی نگل کر تمہیں نادیدہ ہونے کا تماشا دکھاؤں گی؟ ایسی کچھ گولیاں تمہارے لباس میں چھپی ہوئی ہیں، اگر تمہیں ان کے بے اثر ہونے کا علم ہوتا تو انہیں چھپا کر نہ رکھتی۔ تمہیں گولی نگلنے سے پہلے تک یقین تھا کہ میں نے انہیں نکارہ نہیں بنایا ہے، تم کیسے نکارہ بنا سکتے ہو جبکہ اسپرے کرنے والی دوا ختم ہو چکی ہے؟ پورس نے کہا تم زیادہ الجھن میں نہ پڑو، تم نے امریکہ اور اسرائیل میں جہاں جہاں گولیاں اور کیپسول چھپائے ہیں انہیں میں ضائع کر چکا ہوں۔ میجر ٹی ہنٹر کے ذخیرے سے جتنے پیکٹس تم نے چرائے ہیں ان کا سراغ نہ لگا سکا، بہتر ہے مجھے بتا دو انہیں کہاں چھپایا ہے۔ پورس وہ آخری ذخیرہ ہے، اسے میرے پاس محفوظ رہنے دو، میں ان گولیوں سے محروم نہیں ہونا چاہتی، پلیز۔ اس نے قریب آ کر اس کی گردن میں باہیں ڈال دیں، اپنے حسن اور شباب سے اسے سمجھانے لگی۔ وہ بولا میں جب چاہوں تمہارے حسن اور شباب کو حاصل کر سکتا ہوں، ایسی جلدی بھی کیا ہے؟ اس نے اسے دھکا دے کر الگ کر دیا۔ وہ اپنی توہین کے احساس سے تل ملا گئی، مگر اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی تھی، خود کو اس سے دور نہیں کر سکتی تھی، نہ سامنے سے بھاگ سکتی تھی، نہ نادیدہ ہو کر فرار ہو سکتی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے بولا مجھ سے بھول ہو گئی، تمہارے جیسی حسین عورت کو ٹھکرانا نہیں چاہیے، اسے پہلی فرصت میں حاصل کر لینا چاہیے، آؤ۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے اپنی آغوش میں کھینچ لیا۔ دیوی کو ایسا لگا جیسے وہ آہنی شکنجے میں جکڑ گئی ہو، اس کی سانسیں رکنے لگیں۔ وہ بولی کیا کر رہے ہو، چھوڑو، تم میری معمولہ بن کر ہی بتاؤ گی کہ وہ آخری ذخیرہ کہاں چھپایا ہے، اب محسوس کرو، کیا مجھے اپنے دماغ میں آنے سے روک سکو گی؟ وہ اس کے دماغ میں پہنچا، اس نے سانس روکی لیکن اس بری طرح جکڑی ہوئی تھی کہ پھر سانس لینے پر مجبور ہو گئی۔ پورس نے اس کے اندر ایک زلزلہ پیدا کرتے ہی اس کا منہ بند کر دیا، وہ تکلیف کی شدت سے تڑپنے لگی۔ پورس نے اسے اٹھا کر بستر پر ڈال دیا، وہ بے حد کمزور ہو گئی تھی، کمزوری کے باعث اب اسے اپنے اندر محسوس نہیں کر رہی تھی۔ پورس نے ٹیلی پیتھی کے ذریعے اسے سلا دیا، پھر اس پر عمل کرنے لگا۔ پارس کے بعد وہ دوسرا جوان تھا جو اسے اپنی معمولہ بنا رہا تھا۔ پارس نے تو اسے بعد میں شرافت سے چھوڑ دیا تھا، پتہ نہیں پورس اس سے کیا سلوک کرنے والا تھا۔ دوسرے دن وہ دیر تک ایک جسم اور دو جان ہو کر سوتے رہے، بیدار ہونے کے بعد بھی شی طرح اس پر قربان ہوتی رہی۔ اب اسے دیوی نہیں شی طرح ہی کہا جائے گا، کیونکہ دیوی مقدس اور پارسا ہوتی ہے، اپنے من مندر کے دیوتا کے سوا کسی اور کو منہ نہیں لگاتی۔ پورس کے ساتھ رات گزارنے کے بعد اس کی پاکیزگی برقرار نہیں رہی تھی، اس لیے اب وہ دیوی بھی نہیں رہی تھی۔ وہ ناشتے کے دوران میں بولی مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں بدل گئی ہوں، مجھے اپنی زندگی نئی نئی سی لگ رہی ہے، کیا تمہیں بھی ایسا لگ رہا ہے؟ وہ بولا رات گئی بات گئی، کام کی باتیں کرو، اب ہم روس، امریکہ اور اسرائیل باری باری جائیں گے اور تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے معاملات کو سمجھیں گے کہ وہ کن مسائل میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، ہم ان کی لڑائی سے فائدہ اٹھائیں گے۔ وہ بولی تم اب تک ٹیلی پیتھی کی دنیا میں خاموش رہے تھے، اب عملی طور پر بہت کچھ کرنا چاہتے ہو۔ میں بہت کچھ کروں گا لیکن منظر عام پر نہیں آؤں گا، تم پہلے کی طرح سامنے رہو گی اور میں تمہاری پشت پر رہوں گا، کبھی کسی کی نظروں میں آؤں گا تو خود کو پارس ظاہر کروں گا۔ پورس کو نہ کوئی جانتا ہے اور نہ جان سکے گا، تمہارا طریقہ کار سب سے مختلف ہے، نہ تم کبھی منظر عام پر آؤ گے اور نہ کبھی تمہیں کوئی نقصان پہنچے گا۔
پہلے ہم کس ملک میں جائیں گے؟ میں ابھی انڈیا جاؤں گا، پھر شام تک اسپرے کرنے والی دوا لے کر واپس آ جاؤں گا۔ تم ہوٹل کے اسی کمرے میں رہو گی، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی، میں تمہارے بغیر نہیں رہوں گی۔ ایسی بے چینی کیا ہے؟ میں رات سے پہلے واپس آ جاؤں گا۔ تم مجھے دن میں تارے دکھانے والی تھی، میں تمہیں رات کو سورج دکھاؤں گا۔ وہ اسے ہوٹل میں چھوڑ کر اس جگہ آیا جہاں ایک گولی اور کیپسول کو چھپا کر رکھا تھا۔ پورس شیتارا کو معمولہ بنانے کے بعد اس آخری ذخیرے کے بارے میں معلوم کر چکا تھا۔ شیتارا نے اسے جہاں چھپا دیا تھا وہ وہاں نہیں گیا، ابھی جانا ضروری نہیں سمجھا۔ وہاں نہ جانے میں اس کی کوئی مصلحت ہوگی۔ وہ ایک گولی اور کیپسول لے کر انڈیا چلا آیا، وہاں اسپرے کرنے والی دوا کا اسٹاک تھا۔ اس بار اس نے چھوٹے چھوٹے اسپرے کین میں دوائیں بھر لیں تاکہ انہیں بآسانی لباس میں چھپا سکے۔ پھر اس نے خیال خوانی کے ذریعے شیتارا سے کہا، ہم امریکہ جائیں گے، میں تمہارے ساتھ دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جاؤں گی، مگر تم کہاں ہو؟ اب کب یہاں آ رہے ہو؟ میں پیرس نہیں آؤں گا، یہاں سے سیدھا واشنگٹن جاؤں گا، تم سے وہاں ملاقات ہوگی۔ تم امریکہ جانے والی کسی پہلی فلائٹ میں ایک سیٹ حاصل کر لو،